تقاضے پوچھے نہیں جاتے، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے دلیل پوچھی جاتی ہے، محبت کے تقاضے کیا ہے، اس کے اندر ہے یا نہیں، چیک کیا جاتا ہے۔ تو ہم دنیا میں بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی شخصیت کو چاہیں تو اس کی باتوں کا بھی خیال کریں، اس کے جذبات کی بھی قدر کریں، اس کا بھی احترام کریں، اس کے متعلقین کو بھی خوش رکھیں، اس کو کبھی ناخوش نہ رکھیں جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، فطری بات ہے، تو ہم اپنی اولاد کو ترقی دینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بیمار ہو گئے تو ان کو صحت و شفا حاصل ہو جائے، اس کے لیے کہاں کہاں ڈاکٹروں سے رجوع ہوتے ہیں، حکیموں سے رجوع ہوتے ہیں، اطباء سے رجوع کرتے ہیں، اور اگر اس پر کافی خرچہ بھی آتا ہے تو اپنے پاس جمع پونجی جتنی ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں، اگر قرض کی ضرورت پڑ جائے تو قرض لیتے ہیں، اگر اس موقع پر خود اپنے گھر میں، جس گھر میں رہتے ہیں، رہائش کا گھر، اس کو فروغ کرنا پڑے تو اپنے بچے کو صحت یاب دیکھنے کے لیے کرائے کے گھر میں منتقل ہو کر اپنا ذاتی گھر فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایسی ہی ہے کہ محبت میں کیا کرتے ہیں، اپنے باپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ماں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، بیمار ہو تو ان کی علاج معالجے کے لیے تگودو کرتے ہیں۔ ارے 70-80 سال کا بوڑھا ہے، 90-92 سال کی عمر بھی ہو چکی ہے، 92 برس کی عمر ہو چکی ہے، اور ایسی حالت ہے، فریش ہے، لیکن بچوں سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ ہمارے والد صاحب کو درازی عمر کی نعمت عطا کرے، امی جان کا سایہ سلامت رکھے۔ ارے اب کیا خوشیاں ہیں، سب خوشیاں پوری ہوگی، دادا بھی بن گئے، نانا بھی بن گئے، پوتے بھی آ گئے، پڑ پوتے بھی آ گئے، نواسی بھی آ گئے، پڑ نواسی بھی آ گئے۔ نہیں، تمنا ہے کہ نہیں بزرگاں رہے تو اچھا رہتا، خوشی ہو، خالی گھر میں رہے تو بس کافی ہے۔ جب انتقال ہو جاتا تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ ارے کیا جوان تھے، کیا آپ چھوٹے بچے تھے، نہیں، بوڑھے ہیں پھر بھی اپنے والد کی جدائی میں رو رہے ہیں، اپنی والدہ کی جدائی میں رو رہے ہیں، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اور بیماری میں علاج معالجے کے لیے کتنی محنت کرتے رہے، ارے اتنا خرچہ ہے معلوم ہے، مگر نہیں، ہر خرچہ برداشت کر رہے ہیں صحت کے لیے، حالانکہ جئیں گے بھی تو کتنے دن جئیں گے، بمشکل 4 دن جیتے نہیں معلوم، 4 گھنٹے جیتے نہیں معلوم، مگر بیمار ہے گھر میں رہو نہیں کہتے، نہیں، علاج معالجے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت ماں باپ سے، اولاد سے، تمام جہانوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ صرف اس مثال کو سامنے رکھ کر چیک کریں گے اپنے دل میں جو محبت ہے، کیا یہ محبت ایسی ہی ہے جیسے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے بڑھ کے ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ میں ٹھنڈے دل سے آپ کے سامنے کچھ اپنے احساسات رکھ رہا ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے، اس پر مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ میں بری ذمہ نہیں ہوں، میں آپ سے اسٹیج پر ہوں، آپ سامنے ہیں، فاصلہ تھوڑا سا ہے، لیکن میں فاصلے میں نہیں سمجھ رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں۔ ہمارا دین ایمان حضور کی محبت سے وابستہ ہے، ہماری خاطر ہمارے حبیب نے کتنی محنتیں کی ہے، کیا کیا حضور پاک علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت نہیں فرمائی، حضور علیہ السلام کو ستایا گیا، دل دکھایا گیا آپ کا، اللہ تسلی دے رہا ہے میرے حبیب، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ ظالم ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، حبیب کا دل دکھ رہا ہے۔ جس رب نے مصطفیٰ کو اس طرح راضی رکھا کہ آپ کی رضا کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا، قبلے کو تبدیل فرما دیا، وہ رب جو مصطفیٰ کو اتنا چاہتا ہے، کبھی رنجیدہ دیکھنا نہیں چاہتا، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رسول پاک علیہ السلام ہماری موجودہ زندگی کو ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوں گے؟ کیا حضور ہم سے راضی ہوں گے؟ ہم کو جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پابند کیا گیا۔ قرآن کریم میں نہایت ہی تاکید سے رب نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے جو رسول پاک کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کس بات سے کہ کوئی فتنہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یا دردناک عذاب میں یہ مبتلا ہو جائیں گے، اس سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ قرآن ڈرا رہا ہے، حبیب کی مخالفت سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، فتنے میں مبتلا کیے جا سکتے ہو، یہ اللہ ڈرا رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اور ہم کو اتنا اطمینان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیے حضور کا، الحمدللہ ہم مطمئن ہیں، خدا ڈرا رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی جلال کے ساتھ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو
جب اللہ اس کے رسول کوئی حکم فرما دے اپنا کوئی اختیار ہی نہیں رہتا ہے، نہ مومن مرد کا کوئی اختیار چلے گا نہ مومن عورت کا۔ کب؟ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی اختیار نہیں چل سکتا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، کس کے لیے فرما رہا ہے؟ قیامت تک آنے والوں کے لیے فرما رہا ہے، اور دور اول کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تھا۔ کیا وہ واقعی آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو خاندان قریش کی معزز خاتون، ان کا پیغام نکاح ایک غلام کے پاس پہنچا، ایک غلام کا پیغام ان کے پاس آیا، پیغام نکاح زید بن حارثہ۔ یہ زید حضور کے غلام رہ چکے۔ ان کا ایک واقعہ بڑا مفصل ہے، وہ موقع نہیں ہے کہ سناؤں۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ جن کو پکڑ کے لایا گیا، مکہ مکرمہ میں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا، اور وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ بعد میں نکاح جب حضور پاک سے ان کا ہوا تو حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور کی غلامی میں رہنے لگے۔ ان کے والد ان کی جدائی کے صدمے سے دو چار ہو کر روتے رہتے تھے، اور ان کی جدائی میں اشعار کہتے جاتے تھے۔ اتفاق سے ان کے علاقے کے کوئی آئے تھے مکہ مکرمہ میں، حضرت زید کو دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے علاقے کا ہی بچہ ہے۔ ان کے والد نے جو ان کی جدائی میں اشعار کہے تھے، ان میں سے کچھ شعر انہوں نے بھی پڑھے، تو حضرت زید ٹھٹر گئے، تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ اشعار کا اس بچے پہ اثر پڑا، یہ وہی بچہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب جب وہ واپس ہوئے مکہ مکرمہ سے، تو اپنے علاقے کے اس بزرگ سے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے۔ والد خوش ہو کر اپنے بھائی کو ساتھ لیے مکہ مکرمہ آ گئے، اور جیسا ہی ان کو معلوم ہوا حضور کے پاس ہے تو وہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت زید کو حضور کی خدمت میں موجود پایا، بہت خوش ہو گئے، بیٹے باپ سے چمٹ گئے، باپ بیٹے سے چمٹ گئے۔ جذبات محبت کا ایک عجیب منظر چشم فلک بھی دیکھ رہا ہے، زمین کے ذرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب چلو، میں تمہیں اپنے وطن لے جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے مصطفیٰ کی طرف نگاہ ڈالی، حبیب پاک نے اس غلام کی طرف نگاہ ڈالی، اور نگاہوں سے ہی کیا گفتگو ہوئی وہ تو ہم نہیں بول سکتے، لیکن جانے کے لیے وہ ارادہ نہیں کیے۔ تو والد نے کہا بیٹا حضور سے میں اجازت لیتا ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور سے پوچھا میں اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور خوش ہو کے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ جب کہنے لگے اب تو اجازت مل گئی چلو، تو کہنے لگے نہیں، میں حضور کا در چھوڑ کر ابا جان آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی حضور سے محبت کرو کا حکم نہیں آیا تھا، مگر حضور کے پاس جو آ جاتے تھے کیسا حضور کے ہو جاتے تھے، دیکھیے تو صحیح، جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو والد نے ایک جملہ کہا بیٹا تم غلامی کی زندگی کو آزاد کے مقابل میں ترجیح دیتے ہو؟ ہمارے پاس آزادانہ زندگی ملتی ہے، یہاں تو غلام کی طرح رہ رہے ہو، تو غلامی کو تم آزادی پر ترجیح دے رہے ہو کیا؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان یہ وہ غلامی ہے جس پر بادشاہتوں کو میں قربان کرتا ہوں، سبحان اللہ، اس غلامی میں جو لطف و مزہ ہے کہیں اور جگہ نہیں مل سکتا۔ تو حضور بھی خوش ہو گئے، والد بھی خوش ہو گئے، چلو بیٹا جب سکون سے رہ رہا ہے تو میں کیا اس کے سکون کو غارت کرنا چاہوں گا، چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور خوش ہو کر لوگوں سے فرمائے لوگوں میں نے زید کو آزاد کر دیا، آج سے زید بن محمد کہو، میں نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضور نے یہ ان کو شرف بخشا۔ بعد میں قرآن کریم نازل ہوا، جس کو منہ بولا بیٹا بناتے ہو ان کو اپنا بیٹا کہہ کر نہ پکارو، بلکہ ان کے باپ جس کے صلب سے پیدا ہوا اسی کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ تو پھر لوگ زید بن حارثہ ہی کہنے لگے، لیکن یہ زید ہیں جو حضور سے اس قدر عشق و محبت رکھنے والے۔ ان کا رشتہ حضرت زینب کے پاس پہنچا، حضرت زینب کو بھی پسند نہیں آیا، ان کے بھائی کو بھی پسند نہیں آیا کہ ایک غلامی کا عرصہ جس پر گزر چکا ہے، اب تو آزاد ہو گئے مگر غلامی کا پیریڈ تو گزارا تھا انہوں نے، اس لیے خاندان میں برابری ہونا چاہیے، رشتہ داری میں برابری دیکھی جاتی ہے، برادری کو دیکھا جاتا ہے۔ نکاح کے موقع پر ایک عورت کو بھی اختیار ہے کہ اپنے لیے برابر کا رشتہ چنے، اور اس کے گھرانے والوں کو بھی اختیار ہے کہ اس کے لیے برابری کا رشتہ چنے۔ برابری کا رشتہ نہیں تھا، کم سطح کا رشتہ تھا، خاتون خاندان قریش سے تعلق رکھنے والی تھی، مگر پیغام آیا تھا مصطفیٰ کی طرف سے، انہوں نے تأمل کیا تو اللہ نے جلال میں قرآن نازل کیا، فرمایا کوئی مومن مرد کوئی مومن عورت کو اللہ اس کے رسول فرمانے کے بعد اختیار ہی نہیں رہتا ہے کہ اپنی کوئی رائے ظاہر کر سکے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے حبیب فرمانے وہ اللہ کا فرمان ہے، مان جاؤ، اگر اس کے خلاف جاؤ گے
تو فرمایا کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گی. تو پھر ان کا نکاح حضرت زید کا زینب سے ہوا. قرآن میں حضرت زید کا نام آیا, پورے صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا. صفات کے ساتھ بیان آیا, تنہا زید کو یہ شرف ملا ہے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا کہہ کر قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کے ایک غلام کو اتنی عزت مل گئی ہے, حضور کی محبت کی وجہ سے قرآن میں نام بھی آ گیا, اور ان کے رشتے پر عرش کے مالک نے تصدیق فرما دی کہ میرے حبیب کا بھیجا ہوا رشتہ ہے, اس کو یہ سمجھو کہ میں نے ہی یہ رشتہ چنا ہے, اس میں کوئی تأمل کی گنجائش نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ فرض و واجب کا مسئلہ تھا, نماز و روزہ کا مسئلہ تھا, یہ زکوٰۃ و حج کا مسئلہ تھا, وہ تو نکاح کا مسئلہ تھا. اپنا رفیق سفر چننے کا ایک عورت کو اختیار ہے, آج بھی اختیار ہے اسلام میں. شرعاً عورت بالغ ہو جائے, لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ اس میں جبر نہیں کر سکتے, وہ خود اپنی سرپرستی میں نکاح کرائیں, لیکن جبر کرنا نہیں چاہیے. لڑکی بالغہ ہونے کے بعد شرعاً حدود شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی اپنا رفیق سفر چنے, بشرطے کہ وہ غیر کفو میں نہ ہو, تو اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. ہاں غیر کفو میں ہے تو پھر ایسی صورت میں ولی کو اعتراض کا حق ہے. یہ شریعت کا قانون, آج بھی یہی ہے کہ حکم شریعت میں, لیکن وہاں ان کے لیے خاص طور پر آ گیا تھا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت کے لیے کوئی اپنا اختیار ہی نہیں ہے جب اللہ اس کے رسول ان کو حکم دے دیں. اور حکم اللہ نے دیا تھا کیا قرآن میں, یہ ان کے رشتے کا بولیے حضور کا حکم تھا, مگر اللہ نے فرمایا یہ میرے رسول کا حکم ہی مت سمجھو, جو رسول حکم دے دیے وہ میرا ہی حکم سمجھو. میرے رسول میری طرف ہی بلانے والے ہیں, میرے حکم سے بلانے والے ہیں. اب اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے کہ ذاتی معاملات میں بھی رائے دینے کی ان کو حیثیت نہیں دیا, کہا نہیں اب میرے حبیب فرما دیں, تو اس میں کوئی رائے بھی نہیں دے سکتے. اب حضور نے بھی ایسا کرم کیا, اپنی امت پر آسانی فرما دی. میرے آقا کبھی کوئی حکم فرماتے تو اس کی دو نوعیتیں عطا کرتے تھے. حکم تھا ایک وہ جس کو حکم ارشادی کہتے ہیں, ایک حکم وہ تھا کہ جس کو اختیار کرنا ضروری ہے. ایک حکم کو میرے آقا مشورے کے باب میں رکھ دیتے تھے, فرماتے تھے کہ یہ مشورے کے طور پر ہے, چاہو اختیار کرو چاہو اختیار نہ کرو. ایسی گنجائش ازراہ رحمت کے مصطفیٰ امت کے لیے رکھے, کیونکہ کہیں اللہ پھر جناب میں کوئی ایسی وہی نازل نہ کر دے کہ نہیں اس میں بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. حبیب نے بھی شان رحمت للعالمین سے آسان کیا. بعد میں ایسا فرمایا حکم نہیں یہ میرا مشورہ ہے, فرمایا حضور نے بعض معاملات میں صحابہ کو جس میں گنجائش رکھی گئی. الغرض میرے عزیزوں, میں آپ کی خدمت میں کچھ اپنے دکھے دل سے فریاد سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ, اس کو سدھارنے کے لیے کوئی اور آئیں گا نہیں, کسی اور کو بلانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کوئی آ کے ہمیں سمجھائے گا بھی نہیں. نہ زمین سے کوئی مخلوق اٹھ کے آنے والی ہے, نہ آسمان سے کوئی نئی مخلوق اترنے والی ہے. ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم اگر بھٹکیں تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. آج ہماری حالت بہت نازک ہے, عملی زندگی ہماری بہت ہی خطرناک ہے. اب دیکھیے آپ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری کے کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں, کوئی دن خالی نہیں ہے. کہیں کوئی قتل ہو رہا ہے, کہیں کسی کو دبایا جا رہا ہے, کہیں کسی کو مارا جا رہا ہے, کہیں کسی کو ختم کیا جا رہا ہے. کس لیے ختم کر رہے سا؟ کبھی جائیداد, کبھی دنیا کا حسن, کبھی کوئی بحث میں تیزی ہو گئی, یا اس نے غصے سے دیکھا, ہاں چھوٹا ہو کے غصے سے دیکھا, اب بتاؤں گا تجھ کو. قتل و غارت گری کے یہ واقعات ہمارے لیے بہت ہی دردناک ہے, انتہائی المناک ہے. کسی مسلمان کے نام سے اگر کوئی قتل کا واقعہ جریر عالم میں چھپتا ہے تو دل بہت دکھتا ہے. اللہ کے حبیب نے پوری انسانیت پر شفقت و رحمت کرنے کی تعلیم دی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, مہربانی کرنے والوں پر خدا مہربان ہوتا ہے. خدا رحمتیں فرماتا ہے ان بندوں پر جو بندوں پر مہربانی کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر مہربانی کرو, عرش کا مالک تم پر مہربانی فرمائے گا. مہربانی کرنے کا حکم ہے. عفو و درگزر سے کام لینے کی تعلیم ہے.
انتقام لینے سے ہمارے آقا نے منع فرمایا. حضور کی پوری سیرت طیبہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے انتقام لیا ہو. ارے جان کے دشمنوں کو بھی حضور نے قبائیں عطا کی. صحیح بخاری گواہ ہے. حضور علیہ السلام خیبر تشریف لے گئے. یہودی سب سے زیادہ نالائق قوم، دشمن، سرکار کے ساتھ مخالفت کرنے والی قوم، حضور کے خلاف دنیا میں لوگوں کو برانگیختہ کرنے والی قوم، اکسانے والی قوم. اللہ کے حبیب علیہ السلام خیبر تشریف لے گئے اور اس موقع پر دیکھو خیبر فتح بھی ہو گیا. ایک عورت نے ایک گوشت میں زہر ملا کر حضور کو دے دیا. سرکار کی خدمت میں زہریلا گوشت پیش کیا گیا. ایک صحابی کچھ تناول کیے، فوراً شہید ہو گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو تناول فرمانے کے لیے اپنے مبارک دہن کے قریب لائے تو گوشت بول پڑا، حضور آپ تناول مت فرمائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ حصہ دہن مبارک کو لگا، بس جیسا ہی وہ گویا ہوا حضور نے اس کو ترک فرما دیا. تلاش کر کے اس کو بلایا گیا. وہ یہودن آئی، اس سے اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے زہر تو ملایا ضرور ہے، لیکن میں اس نیت سے ملائی ہوں کہ اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو فوراً آپ کی موت ہو جائے گی، ہم کو نجات مل جائے گی. اگر سچے نبی ہوں گے تو زہر آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گا، اس لیے میں نے یہ حرکت کی. مگر گستاخی تو کی. حضور کو شہید کرنے کے لیے پورا اپنی طرف سے تو انتظام کر لی. اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے حبیب کو شہید ہونے سے بچایا. اب یہ حرکت کرنے والی کیا اس لائق ہے کہ اسے زمین پر رکھا جائے؟ آپ بتائیے، کیا اب اس کو جینے کا حق ہے؟ فرمائی ہے بھئی زہر ملائی نا، ملا کے دے دی، آپ نہیں کھائے یا نہیں آپ پر اثر ہوا دوسرا مرحلہ ہے، لیکن اس نے تو پورا کام کر لیا اپنا اور ثابت بھی ہو گئے، اقرار بھی کر لی. مگر میرے آقا نے سزا بھی نہیں دی، اس کو حضور نے معاف فرما دی. سبحان اللہ. اس رسول پاک کے ہم امتی ہیں جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے کردار کے جوہر دکھائے ہیں. حالانکہ وہ قوم پر حضور کا بے پناہ احسان، اس احسان کا انہوں نے شکرانہ یوں ادا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا کام تمام کرنے کا تہیہ کر لیا، مگر اللہ کے حبیب نے عفو و درگزر کا ہی مظاہرہ فرمایا. تو میرے عزیزو، آج ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ایک مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو بھی وہ قتل کرے، کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کرے، چاہے جائے کہ کوئی مسلمان پر ظلم کرے مسلمان ہو کر، اور بڑا جرم ہے. ہمارے آقا کی تعلیم سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او کلفه فوق طاقته واخذ منه شيئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامت. سنو لوگو، جو کسی صاحب معاہدہ غیر مسلم پر بھی ظلم کرے گا یا اس کے کسی مال کو یا اس کی آبرو کو داغدار کرے گا یا اس کو اپنے پاس کام پر لگا کر طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا یا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لے گا، تو بروز محشر میں خود قیامت میں اپنے مسلمان امتی کے خلاف اس کی طرف سے دعویٰ پیش کروں گا. کہاں ہے آپ بولیے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ جس نبی پاک کا ہم یوم میلاد منا رہے ہیں اس حبیب کی تعلیم ہے. کس کے حق میں ہے؟ ایک مسلمان کو غیر مسلم کے حق میں بھی حضور نے امن والا بنایا. فرمایا تم جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، خبردار تم ظلم نہیں کر سکتے، خبردار اس کے مال کو تم چھین نہیں سکتے، خبردار تم اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے. اگر وہ تمہارا نوکر بھی ہے، ملازم بھی ہے، تو جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی اسے کام لے سکتے، اس سے زیادہ کام نہیں لے سکتے. اگر اس پر جبر کرو گے، کام کا بوجھ ڈالو گے، یا اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز لے لو گے، یا اس کی کوئی چیز چھین لو گے، یا اس پر ظلم کرو گے، حق طلبی کرو گے، تو میں کل محشر کے میدان میں اس کی طرف سے اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کروں گا. میرے اللہ، یہ کیسا میرا کلمہ پڑھنے والا تھا کہ اس نے میری تعلیم کے خلاف جس کے ساتھ معاہدہ تھا اس پر ظلم کیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے. اور اللہ کے حبیب مسلمان تو مسلمان کو کیا قتل کرنے کی اجازت دیں گے؟ فرماتے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے. پہلے جو حدیث سنایا مسند احمد بن حنبل میں تھی. مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں آیا ہے کہ محشر میں
بلکہ سنن ابو داؤد میں ہے وہ حدیث، سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے محشر کے دن میں اس کی طرف سے مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا جو کسی غیر مسلم صاحب معاہدہ کے ساتھ زیادتی کرے، اس کا مال لے لے یا طاقت سے زیادہ اس پر ووٹ ڈالے یا اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کی چیز لے لے، تو میں بروز محشر مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ اور یہاں فرما رہے ہیں کوئی کسی صاحب معاہدہ غیر مسلم کو قتل کرے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا یہ قتل کرنے والا۔ قتل کتنا بڑا جرم ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی کسی غیر مسلم اسلامی ریاست کے غیر مسلم فرد کو، صاحب معاہدہ کسی ملک کے غیر مسلم باشندے کو قتل کرتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو بھی یہ سونگ نہیں سکے گا۔ اور جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے سونگ سکتے معلوم؟ 40 سال کے فاصلے پر بھی ہے تو جنت کی خوشبو سونگ سکتے، مگر اس کو سونگنے کا موقع نہیں ملا تو جنت سے کتنا دور رکھا جائے گا؟ دیکھو آپ، جنت سے ایک بالش دور نہیں رہے گا، 40 سال سے زیادہ مسافت کے فاصلے پر دور رہے گا، جنت کی خوشبو سونگنے سے محروم رہے گا۔ کون؟ جو کسی بھی غیر مسلم صاحب معاہدہ کو قتل کرتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں، پیغمبر اسلام کی نظر میں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک جان کی کتنی اہمیت ہے۔ ناحق کوئی کسی کی جان لیتا ہے اگرچہ کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں نے آپ کو سنوارنے کے لیے ہم محاسبہ کریں اپنا۔ میں آپ کی خدمت میں ان حقیقتوں کو نہایت ہی واضح طور پر پیش کر رہا ہوں کہ یہ سماج میں کون ہے جو بنام مسلم قتل کر رہا ہے؟ بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ اولاد کو مار رہا ہے، بیوی شوہر کو زہر دے رہی ہے، شوہر بیوی کو زہر دے رہا ہے، ایک دوسرے کو زہر دے کر مار رہے ہیں، ظلم کے ساتھ مار رہے ہیں، یا کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کے عشق کی چکر میں یا کوئی دولت کی لالچ میں، جاگیر پر قبضہ کرنے کی حرص میں قتل و غارت گری کے واقعات ہمارے سماج کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلم کے اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ دیکھ کر دوسرے بھی سبق سیکھیں کہ نہیں، یہ لوگ انتقام لینے والے نہیں، یہ تو رحمت للعالمین کی امتی ہے، ان کے ذکر میلاد میں بیٹھ کر اٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں سے یہ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ بخش دو گر خطا کرے کوئی کے اصول پر عمل کریں گے۔ ہمارے آقا نے بخشش اور مغفرت کی تعلیم دی ہے، عفو و درگزر سے کام لینے کا سبق سکھایا ہے۔ اور قرآن میں جیسے میں نے آپ سے بتایا شروع میں کہ اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب تمہارے پاس وہ عظمت والے رسول آئے ہیں جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہاری چھپی ہوئی خیانتوں کو تک واشگاف کر دیتے ہیں۔ تم جن آیتوں کو چھپاتے ہو، جن احکام کو نظر انداز کرتے ہو، ہمارے حبیب کھول کھول کر بتاتے ہیں، اور بہت سی باتوں کو درگزر بھی کر دیتے ہیں جس میں تمہاری رسوائی ہے، بتانے میں کوئی مصلحت نہیں ہے تو نہیں بتاتے، جس کو ظاہر کرنے میں مصلحت ہے بتاتے ہیں۔ اب دیکھو حضور نے کیا کیا بتلایا، میرے آقا نے فرمایا اللہ کا کلام پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک طریقے پر۔ حضرت آدم کے زمانے میں ظاہراً حضور تھے، کیا بولو، حضور تو ختم نبوت کا تاج پہن کر سب سے اخیر میں آئے۔ ابھی آپ سن چکے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد 600 سال کا عرصہ گزرا مصطفیٰ کی بعثت پر، اتنا طویل عرصہ گزرا، اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے درمیان میں 1700 سال کا عرصہ، پھر پہلے کے ہزاروں سال گزر گئے، مصطفیٰ آئے تو سب سے اخیر میں، مگر قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں پہلا قتل کیسا ہوا تھا۔ حبیب فرما رہے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، اذ قربا قربانا، جبکہ دونوں نے بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ ایک نے قربانی اپنی قبول ہونے کے شکرانے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی، دوسرے میں کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو تو اور اپنی عملی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے توبہ کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس کو غصہ آ گیا۔ اب دیکھو جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے، ویسے تو قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ سب اولاد آدم ہی ہیں، آپ بھی ہم بھی ابنائے آدم ہیں، مگر وہ بیٹے سلبی بیٹے تھے، ڈائریکٹ پیدا ہوئے تھے حضرت آدم۔
اور پہلے طریقہ یہ تھا، اللہ کی خلقت کا ایک انتظام تھا. حضرت آدم سے اللہ نے اولاد کا سلسلہ کیسے شروع کیا؟ حضرت حوا کو جوڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، یوں پیدا ہوتے تھے. سمجھ گئے؟ اب ان میں نکاح کیسا ہونا؟ بھائی بہن کا نکاح شرعاً جائز ہے نہیں. اب پھر شادی نہیں کریں گے تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اب اللہ نے یہ ایسا حکم دیا تھا کہ ایک حمل سے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوں گے وہ بھائی بہن ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد والے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوگا، بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے کا پہلے حمل میں پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے. پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا بعد کے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے حکم رکھا تھا ان کے لیے. بعد میں یہ بھی حرام کر دیا گیا، بعد میں یہ بھی منع کر دیا گیا. اب جائز نہیں ہے کوئی بیٹا بیٹی یعنی بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اس وقت اولاد کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ رکھا تھا. تو حضرت آدم حضرت حوا سے جوڑواں بیٹا بیٹی پیدا ہوتے جا رہے تھے. حابیل اور قابیل یہ دونوں جو پیدا ہوئے، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی حسین و جمیل تھی. اب قابیل کی نیت خراب ہو گئی. نکاح کی باری آئی تو حکم کیا ہے کہ جس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتا، بعد والے سے کرنا، بعد والا پہلے والے سے کرنا. تو قابیل کس لڑکی سے نکاح کرنا؟ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. حابیل جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. تو قابیل کے ساتھ جو حسین لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ نکاح میں کس کے آنے والی تھی؟ حابیل کے. اور حابیل کے ساتھ جو غیر خوبصورت تھی وہ قابیل کے نکاح میں آنے والی تھی. قابیل بولا یہ خوبصورت نہیں ہے، میں نہیں کرتا، میں اپنے ساتھ والی ہی خوبصورت لڑکی پر جو ہے خوبصورت اپنی جو بہن ہے اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت آدم نے فرمایا یہ تو درست نہیں میرے بیٹے، اللہ نے منع کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو حسن و جمال کا شائدہ ہو کر دل میں حسد کو اس نے پیدا کر لیا. حسد پیدا ہو گیا. وہ چاہ رہا تھا کس سے نکاح کرنا؟ اپنے ساتھ والی ہی خوبصورت بہن سے. جبکہ حکم کیا تھا شریعت میں ان کی؟ جس کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اس سے نہیں کر سکتے، دوسرے حمل والے سے کرنا ہوگا. تو اب حضرت آدم نے ان کو طریقہ بتایا، دیکھو آپ فیصلہ تو کر دیے مگر پھر بھی آپ نے فرمایا دونوں مل کے قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں. جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس کے لیے یہ خوبصورت لڑکی نکاح میں دے دی جائے گی. تو دونوں کو حکم ملا، دونوں بھی قربانی پیش کیے. حابیل کیا تھے؟ ان کے پاس اچھے خاصے دمبے تھے، قیمتی عمدہ حسین دمبے کو انہوں نے قربانی کے طور پر پیش کیا. اور قابیل کاشتکار تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، کچھ اناج کچھ غلہ وغیرہ اس نے اپنے مقصد کے لیے قربانی کے طور پہ پیش کیا. اس وقت طریقہ یہ تھا کہ قربانی قبولیت کی علامت یہ تھی، آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو اڑا کر لے جاتی کھا جاتی اس کی قبول ہو گئی کی علامت ہوتی. تو وہ آگ آئی آسمان سے، حابیل کی جو قربانی تھی دمبے کی شکل میں اس کو کھا گئی، قابیل کی قربانی ویسے ہی رہ گئی. اب اس کو شرمندہ ہونا تھا، ارے کیا میں اللہ کا نافرمان اور سرکش ہوں کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا، مجھے معافی مانگنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا نہیں کیا. اب اس نے کیا کہا اپنے بھائی سے؟ قرآن سنو، اللہ فرما رہا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں بیٹوں نے قربانی اپنی اپنی پیش کی، ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. تو اس نے کہا جس کی طرف سے قبول نہیں کی گئی تھی، قال لاقتلنک، بھائی میں تجھ کو قتل کر کے رہوں گا. یہ ہے قتل کا منصوبہ کیسے بنتا ہے. تو اس نے کہا اب میں تیرا وار کروں گا، تیری جان لوں گا، تجھ کو قتل کروں گا، موت کے گھاٹ اتاروں گا. قال لاقتلنک، تو اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. پہلے اس نے کہا لئن بسطت، پہلے تو کہا لاقتلنک، قال انما يتقبل اللہ من المتقین. تو اس بھائی نے کہا میرے بھائی مجھے قتل کرنے کی دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے. تو اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. تم دل میں تقویٰ پیدا کرو، تمہاری بھی قبول ہو جائے گی. تم خدا سے تعلق کو جوڑ لو، انما يتقبل اللہ من المتقین. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ متقیوں کی طرف سے قبول کرتا ہے. تو اس نے سمجھایا مگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قتل کے لیے تیاری کر لیا اور ارادہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. تو
تو اس حابیل بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اے میرے بھائی اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا رہا ہے تو سن لے، میں اقدام قتل میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں قتل کا اقدام کرنا نہیں چاہتا، ہاں تو اگر اقدام قتل کر رہا ہے تو میں اپنا بچاؤ کروں گا، لیکن میں اپنے سے ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، اے میرے بھائی قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو اپنے کھاتے میں مت لے، اس میں کوئی شک نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ اپنے کندھے پہ لے لے، اپنا بھی گناہ لے لے، تو خود اپنے پہلے سے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے ہے، اب مجھے قتل کرے گا تو قتل کا گناہ بھی تیرے ہی کندھے پر آئے گا اور تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس ظالموں کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ اس نے یہ کہا کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، کہ محشر کے میدان میں قتل کا گناہ بڑا سنگین ہے، اللہ کے پاس اس کی عدالت سے فیصلہ یہ ہوگا کہ جو قتل کرنے والا تھا اس قاتل کی نیکیاں اگر پہلے سے اکاؤنٹ میں تھی تو مقتول کو دی جائے گی، اور مقتول کے اگر اکاؤنٹ میں کچھ گناہ تھے تو قاتل کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے میرے بھائی کہ تیرا پہلے کا گناہ تو تیرے کھاتے میں ہوگا، اگر میرے سے بھی کوئی خطا ہوئے، میرے سے بھی کچھ خطا ہوں گی تو وہ بھی تیرے ہی کھاتے میں رہے گی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے قتل کا جرم بھی تو کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اور اضافہ کر رہا ہے، ایسا نہ کرنا کہہ کے اس نے حسین پیرائے میں سمجھایا، مگر کیا ہے قرآن کہتا ہے فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر ورغلایا، فقتلہ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے قرآن بتا رہا ہے مصطفیٰ کی زبان سے کہ پہلا دنیا میں قتل کیسے ہوا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں، قتل کی وجہ سمجھیے کہ دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا تو کیوں؟ حسن کی بنیاد پر، ایک عورت کے حسن میں دیوانہ ہو گیا تھا قابیل، اور اپنی اس بہن سے جسے نکاح جائز نہیں تھا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم نے حسین پر یہ پیرائے میں قربانی کا حکم دیا اور قربانی رد کی گئی تھی، تو اسے اپنے کوتاہی عمل پر ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کرنا چاہیے تھا، مگر بندہ ایک غلطی کرتا ہے تو دوبارہ پھر اور ایک غلطی میں اس سے زیادہ خطرناک مبتلا ہو جاتا ہے، پھر غلطی پر غلطی کر گیا اور اڑ گیا، ضد پر آ گیا۔ پھر حابیل نے بہت حسین پیرائے میں سمجھایا کہ تم اگر مجھ پر وار کرنا چاہتے ہو، میں اقدام نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا گنہگار ہونا نہیں چاہتا، تم تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارو کہہ کر نصیحت بھی کی، مگر کوئی اس پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوئی، انتقام کے جذبے نے اس کو قتل پر آمادہ کیا، نفس نے ورغلایا، اپنے بھائی ہی کا گلا کاٹا، قتل کر دیا، جیسے ہی قتل کیا فاصبح من الخاسرین، اب وہ خاسرین میں سے ہو گیا۔ اب بھائی کی لاش کو گاڑوں کیسے، دفن کروں کیسے، سمجھ میں نہیں آیا، پیٹ پہ اٹھا لے کے پھر رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دنیا میں پہلی موت واقع ہوئی ہے، اب دفنانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، کوا زمین کو کریدنے لگا، زمین کو کھودنے لگا، مٹی ہٹانے لگا تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے قبر میں چھپا سکتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر اس نے ایسا ہی کیا اور کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، میں تو بے بس اور عاجز رہ گیا، کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا، افسوس کوے نے تو بھی اپنے میرا رہبر بن کر مجھے بتایا طریقہ، میں تو اس کی طرح بھی نہیں ہو سکا، الغرض اس نے مٹی اس میں اس کو داب دیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کے بعد فرمایا من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اس کی وجہ سے ہم نے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل پر، خاص طور پر تمام انسانوں پر، عام طور پر، کہ جو کسی جان کو قتل کرے گا ناحق، کسی جان کے بدلے میں نہیں، ناحق کسی جان کو قتل کرے گا، جبکہ اس نے کوئی زمین میں فساد نہیں مچایا، اس نے کسی کا ناحق خون نہیں کیا، خامخواہ کے کسی جان کو قتل کرتا ہے تو وہ ایک جان کا قاتل نہیں ہے، تمام انسانی جانوں کا قاتل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جرم اس کے اکاؤنٹ پہ آئے گا، جو ایک انسان کو مارے گا وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، ساری انسانیت کا قاتل ہوگا، اتنا بڑا سنگین جرم ہوگا اس کا، اتنا بڑا اس کا جرم اور گناہ ہوگا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی جان کو قتل کرے گا ناحق، بغیر اس کے کسی جرم کے، بغیر کسی جان کے معاوضے کے، بغیر اس کی طرف سے زمین میں فساد پھیلے کے، اگر کسی کو قتل کرے گا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا وہ تمام جانوں کا قاتل ہوگا۔
ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو ایک جان کو بچائے گا، کوئی اگر قتل کیا جا رہا تھا آپ آگے بڑھ کے بچا لیے، یا قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا آپ اس کو سمجھا دیے میاں یہ کام مت کرو، عاشقی میں وہ مار رہا تھا، جیسے کہ عشق کی چکروں میں بھی قتل ہو رہے ہیں، دولت کی طمع اور لالچ میں قتل ہو رہے ہیں، کوئی سمجھا کے بچا لیا، کوئی مشورہ دے کے بچا لیا، کوئی اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے پریشر ڈال کے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایک جان کو کیا، تمام انسانوں کو بچا لیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے ایک جان کو جو بچایا ہے وہ ساری انسانوں کو بچایا، ساری جانوں کو اس نے بچا لیا ہے گویا کہ۔ تو اسلام کی نظر میں، پیغمبر اسلام کی نظر میں جان کی اہمیت کتنی ہے۔ مسلمان کی جان ہو یا غیر مسلم کی جان ہو، نہ کسی جان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سخت عذاب ہے اس کے لیے۔ ایک روایت میں آیا ہے دوزخ کے عذاب کو 70 حصوں میں اللہ تقسیم کر دیا، آگ 70 حصوں میں، 99 حصے کا عذاب اس کو ہوگا جو قتل کا حکم دے گا، اور ایک حصے کا عذاب اس کو ہوگا جو خود قتل کرے گا۔ بعض لوگ چلا دیتے کسی کو بھی، ارے میں قتل تھوڑی کرا، وہ جو خطرناک قسم کے بچے ہیں ان کو لگا دیتے، خود پارسا بن کے بیٹھتے۔ میاں دیکھو ذرا اس کو دیکھ لو، ہاں ٹھیک ہے دیکھ لو یہاں، اب اس کے بعد کیا ہوگا قبر میں ذرا دیکھو، حشر میں کیا ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں 69 درجے عذاب اس پر ہوگا جو حکم دے رہا ہے، جو اس کو اکسا رہا ہے، ورغلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سخت عذاب ہے دوستو، رسوائی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ امام الانبیاء علیہ السلام اس امت کو یہ سبق دیے ہیں کہ شفقت و رحمت کرنے والے بنو، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنے والے بنو، بیویوں پر بھی شفقت کرو، بچوں پر بھی شفقت کرو، اور سب کچھ دنیا میں چین و سکون پانے کے لیے مت جیو، یہاں تکلیف ہے صبر کرو، چین و سکون ملنے والا ہے ابدی قبر و حشر میں، جس کا کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ بار الہ تیرے حبیب کریم علیہ السلام کے حسین تذکرے میلاد کے صدقے میں، آقا کی تعلیمات کے تذکرے کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں اے اللہ بہتری پیدا فرما۔ اے اللہ جو قتل و غارت گری سے ہمارا سماج جھلس رہا ہے مولا، ان واقعات کا خاتمہ فرما، ہدایت عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، یا اللہ ہم سبوں کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مجلس کو قبول فرما، جو بھی یہاں اہتمام کے ساتھ آئے ہیں یا ارحم الراحمین سب کے حاضر ہونے کو قبول فرما، اتفاقاً آئے ہیں ان کے بھی آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ گزرتے گزرتے جو سن گئے ان کو بھی اس کا فیض عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک کی مجلس میلاد کا اے اللہ ہمیں صدقہ عطا فرما۔ ہمارے حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کو، ان کے خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یہ ایک بزرگ زادے ہیں اور بہت ہی محبت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اور تمام شرکاء کے لیے پہلے بھی اطعام طعام کرتے ہیں، جلسے کے بعد بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ ان کے اس انفاق کو، اطعام طعام کو قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو بھی اس کی برکت عطا فرما، ان کے بزرگوں کا فیضان ان کے ذریعے سے مولا جاری و ساری فرما، ان کی آل اولاد کو بھی خوشیاں عطا فرما۔ اے کرم کرنے والے مالک و مولا، ہم سب کو اپنی حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں صدق و اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، عمل کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھ، وقت اخیر ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر و حشر میں حبیب پاک علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اللہ دانستہ نادانستہ ہم سے جو خطا و لغزش ہوئی ہے، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، از تو فعل خواجگان نقش بند، کار دنیا عاقبت محمود باد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔